ہندوستان کے وہ عظیم بادشاہ جس کو دنیا حضرت شمس الدین التمش کے نام سے جانتی ہے، اور آپ کی شان کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا لیجئے کہ آپ ہی نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ آپ قطب الدین ایبک کے اترادھیکاری اور آپ قطب الدین ایبک کے داماد بھی تھے، اور آپ کا یہ جو مقبرہ ہے یہ 1235 عیسوی میں بنوایا گیا ہے۔ یہ بالکل قطب مینار کے ٹھیک سامنے ہی بنا ہوا ہے۔ یہ دیکھیے، یہ قطب مینار ہے، اور بس تھوڑی ہی دوری پر قطب مینار سے یہ حضرت شمس الدین التمش کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ چلیے آپ کو اندر سے دکھاتے ہیں حضرت شمس الدین التمش کا مقبرہ۔ ملک ہندوستان کی راجدھانی دلی اپنے دامن میں کئی تاریخی واقعات سمیٹے ہوئے ہیں۔ یہاں کئی بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ انہی بادشاہوں میں ایک نام حضرت شمس الدین التمش کا بھی ہے۔ ایک بار خواجہ غریب نواز، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی، شیخ احد الدین، شیخ صحاب الدین سہروردی اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹھیک اسی وقت آپ کے سامنے سے ایک بچے کا گزر ہوا، جسے دیکھ کر خواجہ غریب نواز نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، یہ لڑکا دہلی کا بادشاہ بنے گا۔ تاریخ شاہد ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ لڑکا ہندوستان کا ایک عظیم بادشاہ بنا، جسے ہم اور آپ سلطان شمس الدین التمش کے نام سے جانتے ہیں۔ سلطان شمس الدین ترکستان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد آپ سے بہت محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کے بھائی آپ سے حسد کرنے لگے۔ آپ کے بھائیوں نے بچپن ہی میں آپ کو ایک سوداگر کے ہاتھ بیچ دیا۔ سلطان شمس الدین کئی سوداگروں کے ہاتھ بکتے ہوئے دلی میں پہنچے۔ دلی میں آپ کو بادشاہ قطب الدین ایبک نے خرید لیا۔ سلطان شمس الدین التمش بہت ہی عقل مند اور بہادر تھے۔ آپ قطب الدین ایبک کی فوج میں شامل ہو گئے، اور پھر آپ نے جنگ کے طور طریقے سیکھے۔ سلطان شمس الدین التمش کی بہادری اور ہونہاری کو دیکھ کر بادشاہ قطب الدین ایبک نے آپ کی شادی اپنی بیٹی سے کر آپ کو اپنا داماد بنا لیا۔ سن 1210 میں بادشاہ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد سلطان شمس الدین التمش ہندوستان کے بادشاہ بنے۔ آپ نے بہت ہی شاندار، انصاف اور عدل والی حکومت قائم کی، جس کی مثال آج بھی دی جاتی ہے۔ سلطان شمس الدین التمش خواجہ عثمان ہارونی اور خواجہ غریب نواز کی خدمت میں بھی رہے تھے۔ سلطان شمس الدین التمش کو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بہت ہی عقیدت و محبت تھی، اور آپ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مرید بھی ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کو اپنی خلافت سے نوازا۔ سلطان شمس الدین التمش ایک رحم دل، عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ بظاہر تو آپ دلی کے بادشاہ تھے، لیکن دل سے آپ فقیروں اور غریبوں کے دوست تھے۔ آپ کم کھاتے، کم بولتے اور کم سوتے تھے۔ رات کا وقت یاد الہی اور اپنی ریاست میں گھوم کر گزارتے۔ آپ رات کو شاہی لباس اتار کر فقیرانہ لباس پہن کر گلیوں اور بازاروں میں گھوم کر دیکھتے، کہیں کوئی پریشان حال اور کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ آپ اپنے ساتھ سونے کی اشرفیاں اور کھانا لے کر چلتے تھے، تاکہ ضرورت مندوں کی مدد کی جا سکے۔ آپ کسی کو بھی اپنی پہچان ظاہر نہیں ہونے دیتے، بڑی ہی خاموشی سے ضرورت مندوں کی مدد کرتے۔ آپ کے دربار میں عام لوگوں کو اجازت تھی کہ جو لوگ بھی غریب اور بے سہارا ہیں وہ بادشاہ کو بتائیں، تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ کوئی فریادی آپ کے دربار میں آتا تو آپ بہت ہی نرمی سے اس کی پریشانی سنتے اور اس کی مدد کرتے۔ سلطان شمس الدین التمش کے دربار کے باہر ایک زنجیر لٹکی ہوئی تھی، جسے زنجیر عدل کہا جاتا تھا۔ آپ نے یہ اعلان کرا دیا تھا، اگر کوئی کسی پر ظلم کرے یا اس کا حق مارے تو زنجیر عدل کو ہلاؤ، تمہارے ساتھ انصاف کیا جائے گا۔ آپ نے یہ بھی اعلان کرا رکھا تھا، اگر دربار میں کوئی ملازم
کسی شخص کی سنوائی نہیں کر رہا ہو تو وہ رنگین کپڑے پہن کر رکھے تاکہ اس کی پہچان کر کے اس کی مدد کی جا سکے۔ آپ کی انصاف پرست حکمرانی کو دیکھ کر غیر مسلم اتہاسکار بھی آپ کی تعریف لکھتے ہیں۔ بھلا آپ ایک باکمال حکمران کیوں نہ ہوں، کیونکہ آپ اپنے پیر و مرشد اور جانشین خواجہ غریب نواز حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مشورہ کرتے اور قطب الاقطاب کے مشورے پر ہی عمل کرتے، اس لیے آپ ایک ولی صفت بادشاہ بھی تھے۔ جب آپ کے پیر و مرشد قطب الاقطاب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وصال ہوا تو تجہیز و تکفین کے بعد آپ کا جنازہ ایک میدان میں لایا گیا۔ ہزاروں لاکھوں کا مجمع تھا، بڑے بڑے اولیاء اکرام، علماء مشائخ وہاں موجود تھے۔ حضرت خواجہ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مجمع کو مخاطب کر کے اعلان کیا کہ حضرت قطب الاقطاب کی یہ وصیت ہے کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے کوئی حرام کام نہ کیا ہو، جس کی عصر کی سنتیں بھی قضا نہ ہوئی ہوں، جس کی نماز پنجگانہ میں کبھی تکبیر اولا ترک نہ ہوئی ہو، جس کی نظر کبھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو۔ اس اعلان کے بعد مجمع میں سناٹا چھا گیا۔ تبھی حضرت شمس الدین التمش سامنے آئے اور فرمایا، پیر و مرشد، آپ نے غلام کا راز فاش کر دیا۔ پھر آپ نے ہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سلطان شمس الدین التمش نے لگ بھگ 25 سال تک ملک ہندوستان میں حکومت کی۔ آپ کا وصال 20 شعبان 633 ہجری بمطابق 28 اپریل 1236 دلی میں ہوا۔ آپ کی درگاہ قطب مینار کے احاطے میں موجود ہے۔ آئیے ناظرین، آپ کو قطب مینار کی کچھ تاریخی جانکاری دیتے ہیں۔ دوستو، قطب مینار اینٹوں سے بنی ہوئی دنیا کی اونچی میناروں میں سے ایک مینار ہے۔ قطب مینار راجدھانی دلی کے مہرولی شریف علاقے میں موجود ہے۔ دلی کے پریٹن استھلوں میں قطب مینار کو بہت ہی خاص مقام حاصل ہے۔ قطب مینار سے کچھ ہی دوری پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا آستانہ مبارک ہے۔ قطب مینار کا نام بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے نام سے پڑا ہے۔ سال 1193 میں قطب مینار بنوانے کی شروعات بادشاہ قطب الدین ایبک نے کی تھی۔ بادشاہ قطب الدین ایبک کے انتقال کے بعد قطب مینار کا تعمیری کام حضرت شمس الدین التمش نے پورا کروایا۔ قطب مینار کی تعمیر کا کچھ کام بادشاہ فیروز شاہ تغلق نے بھی کروایا۔ قطب مینار کی اونچائی لگ بھگ 73 میٹر یعنی تقریباً 240 فٹ ہے۔ اس میں 5 منزلیں بنی ہوئی ہیں۔ اس کی پہلی منزل اور بنیاد بادشاہ قطب الدین ایبک نے بنوائی۔ اوپر کا کام سلطان شمس الدین التمش نے کروایا اور قطب مینار کی مرمت کا کام فیروز شاہ تغلق نے کروایا۔ قطب مینار کی 3 منزلیں بلوہ پتھر سے اور اوپر کی منزلیں سنگ مرمر اور بلوہ پتھر سے بنی ہوئی ہیں۔ اس میں اسلامی اور بھارتی شیلیوں کا مشرن ہے۔ قطب مینار پر قرآن شریف کی آیتیں بے حد ہی خوبصورت طریقے سے اکیری گئی ہیں۔ قطب مینار کو یونیسکو دوارا سال 1993 میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ گھوشت کیا گیا۔ قطب مینار کے پاس ہی قبۃ الاسلام مسجد، سلطان شمس الدین التمش کا مقبرہ، علائی مینار بھی بنے ہوئے ہیں۔ قطب مینار کے علاوہ بدایوں کی جامع مسجد بھی حضرت شمس الدین التمش نے ہی تعمیر کرائی ہے۔ دوستو، کیا آپ لوگ جانتے ہیں سال 1981 میں قطب مینار میں ایک حادثہ ہوا تھا جس میں کئی جانیں چلی گئی تھیں۔ اس کے بعد سے ہی قطب مینار میں اوپر جانا بند کر دیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔